بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ہماری خواتین پولیس کی زیادتیوں کی زد میں ہے، عمران خان۔ امریکہ کی روس کے خلاف مزید پابندیوں کی کوشش۔ کیا غزہ میں جنگ بندی دیر تک جاری رہ سکے گی؟ پی ٹی آئی پر پابندی لگنی چاہیے، بابا شجاعت کا مطالبہ۔ عمران خان کے خلاف توہین مذہب کارڈ استعمال کیا گیا، امریکی رپورٹ۔ عمران خان زمان پارک سے تخریب کاروں کو 24 گھنٹے میں حوالے کرے، حکومت۔ بھارت میں زوردار دھماکے میں 9 افراد مارے گئے۔ امریکہ نے کن شرائط پر صدام حسین کو عام معافی کی پیشکش کی تھی؟ زمان پارک آنے والی ٹریفک کو بند کر دیا گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میں اپنے کارکنان اور قائدین کی غیر قانونی گرفتاریوں اور اغوا کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو قید میں ڈالے 1 ہفتے سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے۔ اسی طرح عدالتی احکامات کے باوجود صحافی عمران ریاض خان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا اور ان پر تشدد کی مصدقہ اطلاعات ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ میں اپنی خواتین قائدین کارکنان اور اپنے قائدین اور کارکنان کی اہل خانہ خواتین کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ شہرشاہ آفریدی کی اہلیہ کو کیسے قید کیا جا سکتا تھا؟ یہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش ہے تاکہ وہ اپنے آئینی حقوق کے لیے کھڑے نہ ہو سکیں۔ ڈاکٹر شیری مزاری سے روا رکھے جانے والے سلوک اور ان کی صاحبزادی پر مرد پولیس اہلکاروں کے حملے کے بارے میں جان کر نہایت ہی دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہوں۔ ہائی کورٹ کی جانب سے ڈاکٹر شیری مزاری اور سینیٹر فلک ناز چترالی کو ضمانت دیے جانے کے باوجود انہیں اڈیالہ جیل کے اندر سے اغوا کیا گیا، جہاں ڈاکٹر شیری مزاری کے چلانے کی آوازیں یعنی چیخنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ ہماری خواتین کارکنان سے کیے جانے والے وحشیانہ سلوک، جس کے ویڈیو شواہد بھی مسلسل سامنے آ رہے ہیں، نہایت ہی قابل نفرت اور مذمت ہیں۔ ہماری بہت سی خواتین اراکین قومی اسمبلی، کارکنان اور حمایتوں کو نہایت ہی غیر انسانی حالات میں ملک بھر کی جیلوں میں ٹھونسا جا رہا ہے، جہاں وہ پولیس کی زیادتیوں کی زد میں ہے۔ میں یہ سارا معاملہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں۔ یوکرین جنگ میں شدت آنے کے ساتھ ہی امریکی حکام روس کا نام تخریب کاری کے حامی ممالک کی فہرست میں شامل کرنے سمیت اس پر مزید پابندیاں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ اور یورپی یونین نے پابندیوں پر بہتر عمل درآمد کے لیے اپنے اقدامات کو ہم آہنگ کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں نے روس، چائنا، ایران، شام، کیوبا، وینزویلا، شمالی کوریا اور بعض دیگر ملکوں پر وسیع پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، جو انسان دوستی پر مبنی امداد فراہم کرنے میں خلل اور ان ملکوں کے عوام پر منفی اثرات پڑنے کا باعث بنی ہے۔ امریکہ نے 2021 میں اپنی ضرورت کا تقریباً 14% یورینیم روس سے، 35% قزاقستان سے اور 15% کینیڈا سے درآمد کیا تھا۔ یوکرین کی جنگ شروع ہونے کے بعد امریکہ نے روس سے تیل کی درآمد پر پابندی لگا دی، لیکن امریکہ نے ابھی تک روسی یورینیم کی درآمد پر پابندی نہیں لگائی ہے۔ امریکہ اور مغربی ملکوں نے روس کے خلاف وسیع پابندیاں عائد کی ہیں، جبکہ دوسری جانب انہوں نے یوکرین کو وسیع پیمانے پر ہتھیار فراہم کیے ہیں۔ کیا غزہ میں جنگ بندی زیادہ دیر تک جاری رہ سکے گی؟ عبرانی زبان کے ایک چینل نے پیشگوئی کی ہے کہ جنگ بندی زیادہ دیر تک جاری نہیں رہ پائے گی۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل نے نیتن یاہو کی جانب سے خود کی تعریفیں کرنے اور غزہ کے عوام پر اپنی برتری ثابت کرنے والے بیانات کو نشر کیا ہے۔ صہیونی ٹی وی چینل وزیر اعظم کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ دیتا ہے
کہ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے بقول ہم جب چاہیں گے جنگ کی پالیسی کی جانب پلٹ جائیں گے۔ 5 روزہ جنگ کے خاتمے کے بعد نیتن یاہو صہیونی حکومت کے میڈیا کے دباؤ میں ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس جنگ کا کوئی حقیقی کارنامہ پیش نہیں کر پا رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وقت پر فلیگ مارچ کیا جائے گا اور تحریک حماس یا کوئی اور دوسری تنظیم اگر وہ ہمیں دھمکیاں دے تو ان کو مارنا جائز ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے یہ دعوے ایسی حالت میں کیے ہیں کہ جبکہ نیتن یاہو کے قریبی ذرائع ابلاغ میں سے ایک ٹائمز آف اسرائیل نے پیشگوئی کی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں غزہ پٹی کے ساتھ تنازع کا ایک نیا دور شروع ہو جائے گا۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ الیکشن ہوں یا نہ ہوں پاکستان تحریک انصاف کو جلد اپنے مستقبل کا معلوم ہو جائے گا، پی ٹی آئی پر پابندی لگنی چاہیے۔ دوستو، چودھری شجاعت کو چودھری کہتے کہتے اب تھک چکا ہوں، اب ان کو بابا شجاعت کہا کروں گا۔ بہرحال لاہور میں پاک فوج کی حمایت میں نکالی گئی ریلی کے شرکاء سے خطاب میں بابا شجاعت نے کہا کہ جنرل عاصم منیر پاک فوج کے سپہ سالار ہیں، جو بھی ان کے خلاف بات کرے گا وہ ملک کے خلاف بات کرے گا۔ 75 سال میں پہلا موقع ہے، جو کچھ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے یعنی تحریک انصاف نے، وہ کسی اور نے نہیں کی۔ انہوں نے کہا یعنی بابا شجاعت نے کہا کہ آج جو ریلی نکالی گئی وہ کسی ایک جماعت کی نہیں، آج کسی سیاسی پارٹی کا نہیں بلکہ ملک کی بقا کا مسئلہ ہے۔ اس پر سب جماعتیں متحد ہو جائیں۔ یہ لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لیے جلسے کر رہے ہیں لیکن یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ بابا شجاعت نے کہا کہ پی ٹی آئی کے خلاف ملٹری ایکٹ کے تحت مقدمے درج ہونے چاہیے۔ ایک شخص لیڈر بنتا ہے اور لوگوں کو اکساتا ہے کہ آپ توڑ پھوڑ کریں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف اور ان لوگوں پر پابندی لگانی چاہیے جو بھی پاکستان کے خلاف بات کرے گا اس کو لازمی سزا ملنی چاہیے۔ امریکی ادارے برائے عالمی مذہبی آزادی نے اپنی رپورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین مذہب کارڈ استعمال کرنے پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتوں نے اپنے سیاسی حریفوں پر توہین مذہب جیسا حساس الزام عائد کیا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق عالمی مذہبی آزادی سے متعلق سالانہ رپورٹ برائے 2022 میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی آنے والی حکومت نے توہین مذہب کے قانون کو سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ مولوی فضل الرحمان نے بھی سابق وزیر اعظم عمران خان کو یہودی ایجنٹ قرار دیا تھا اور اپنے جلسوں میں بھی کئی بار یہ بات دہرا چکے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جوید لطیف نے بھی ایک پریس کانفرنس کے دوران عمران خان پر بطور وزیر اعظم اسلام کے بنیادی اصولوں پر حملے کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ امریکی رپورٹ میں توہین مذہب پر پاکستان میں ہونے والے کیسز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ توہین مذہب کارڈ ایک خطرناک کھیل ہے، اس سے اجتناب برتنا چاہیے۔ دوستو، اس سے پہلے جب عمران خان پر حملہ کیا گیا تھا تو امریکی وزارت خارجہ نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ توہین مذہب کا الزام عائد کر کے کسی کو حملے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ آرمی تنصیبات پر حملہ کرنے والے 30 سے 40 افراد زمان پارک میں موجود ہیں۔ عمران خان 1 سال سے فوج اور اس کی قیادت کے خلاف گند بول رہا ہے۔ تحریک انصاف غیر ریاستی عناصر کا روپ دھار رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کے لیے ملک میں کوئی قانون نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ حملوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ خفیہ اطلاعات ہیں کہ آرمی تنصیبات پر حملہ کرنے والے 30 سے 40 افراد زمان پارک میں موجود ہیں۔ پی ٹی آئی قیادت 24 گھنٹے میں ان تخریب کاروں کو قانون کے حوالے کرے ورنہ وہ حشر کریں گے جو پہلے کسی نے نہیں کیا۔ جناح ہاؤس پر حملے کے دوران شرپسند زمان پارک سے رابطے میں تھے۔ ان سب تخریب کاروں کا ٹرائل فوجی عدالت میں کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔
بھارتی ریاست مغربی بنگال میں ہونے والے زوردار دھماکے میں 9 افراد مارے گئے ہیں اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ واقعہ ریاست مغربی بنگال میں پٹاخے تیار کرنے والی ایک فیکٹری میں پیش آیا۔ پٹاخے تیار کرنے والی کمپنی غیر قانونی طور پر رہائشی علاقے کی ایک عمارت میں تعمیر کی گئی تھی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ فیکٹری میں واقعہ کے بعد اس میں موجود پٹاخے دور دراز مقامات پر گر کر پھٹنے لگے تھے۔ پورا علاقہ جنگ کا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ آواز کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ فیکٹری منہدم ہوگی، جبکہ آس پاس کی عمارتوں کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور گاڑیوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ فیکٹری میں کام کرنے والے 9 ملازمین مارے گئے، جبکہ ملبے تلے دب کر 10 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ 3 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہونے کے سبب اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ صدام حسین کو دنیا سے گئے 20 سال گزر چکے ہیں، تاہم اب بھی ان کی گرفتاری اور مقدمے کے حوالے سے بہت کچھ پردہ راز میں ہے۔ صدام حسین کے دفاع کے سابق سربراہ ڈاکٹر خلیل نے انکشاف کیا ہے کہ کس طرح امریکہ نے سابق عراقی صدر کو گرفتار کرنے کے اصرار کے باوجود کچھ شرائط پر انہیں عام معافی کی پیشکش کی تھی۔ امریکیوں نے صدام حسین کے ساتھ بات چیت کی اور تجویز پیش کی کہ وہ اپنی طرف سے کسی کو عراق کا نائب صدر مقرر کرنے کے لیے نامزد کریں، لیکن اس کے پاس بڑے اختیارات نہ ہوں۔ ایسا کرنے پر صدام حسین کو معافی کی پیشکش کی گئی تھی۔ انہوں نے یہ شرط بھی رکھی کہ وہ فلوجہ میں امریکی افواج کے خلاف لڑنا چھوڑ دیں۔ انہوں نے صدام حسین کو رہائی کے بعد ملک چھوڑنے کے لیے کہا، لیکن صدام حسین نے ان ساری پیشکشوں کو مسترد کر دیا۔ ڈاکٹر خلیل نے تصدیق کی کہ صدام حسین نے خود یہ شرائط مجھے بتائی تھیں۔ انہوں نے اپنے صدام حسین سے پہلی ملاقات کے حوالے سے بھی آگاہ کیا اور بتایا کہ مجھے شروع سے ہی شک تھا کہ مجھ سے ملنے والا شخص صدام حسین کا ہم شکل ہوگا۔ حقیقی صدام حسین نہیں ہوگا، کیونکہ بتایا گیا تھا کہ سابق صدر کی ذاتی حفاظت کے لیے 40 سے زیادہ اسی طرح کے لوگوں کو استعمال کیا گیا تھا، یعنی ہم شکل۔ لیکن ان سے بات کرنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ وہ حقیقی صدام حسین تھے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکی صدر جارج بش نے 20 مارچ 2003 کو عراقی فریڈم کے نام سے ایک آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا تھا اور 150,000 امریکی فوجیوں اور 40,000 برطانوی فوجیوں کے ساتھ عراق پر حملہ کر دیا تھا۔ زمان پارک میں پولیس کے ممکنہ کریک ڈاؤن کا امکان ہے۔ پولیس نے مال روڈ سے زمان پارک آنے والی ٹریفک آمد و رفت کے لیے بند کر دی ہے۔ زمان پارک کے قریب دھرم پورہ پل، علامہ اقبال روڈ، مال روڈ، گڑی شاہو کینال روڈ پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ ڈنڈوں سے لیس بلٹ پروف جیکٹس پہنے پولیس کے جوان اپنی موبائل وینز کے ہمراہ موجود ہیں۔ پولیس جوان سڑک کنارے الرٹ کھڑے ہیں۔ پولیس کی جانب سے کینال روڈ سے مال روڈ اور زمان پارک آنے والی بڑی گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ جس گاڑی میں پی ٹی آئی کے کارکن یا پارٹی پرچم موجود ہے انہیں حراست میں لیا جا رہا ہے۔ چند گاڑیوں کو پارٹی پرچم ہونے پر زمان پارک کی طرف جانے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ جنوبی کوریا میں مقیم پاکستانی شہری محمد ثاقب نے 2 سالہ آرمی ٹریننگ کے دوران مسلمان نوجوانوں کے لیے حلال فوڈ کی فراہمی کا بل منظور کروا لیا۔ محمد ثاقب ڈیموکریٹک پارٹی آف کوریا کے رکن اور فارن اور نیشنل یوتھ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں۔ جنوبی کوریا کے قانون کے مطابق وہاں بسنے والا ہر نوجوان جب 20 برس کا ہوتا ہے تو اسے 2 سال کی آرمی تربیت لینا لازم ہے، لیکن کوریا میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے اس معاملے میں کافی مشکلات کا سامنا تھا، کیونکہ آرمی کیمپس میں حلال فوڈ نہ ہونا ان کے لیے سب سے بڑی مشکل تھی۔ جنوبی کوریا کے قانون کے مطابق کسی بھی صورت یہ آرمی ٹریننگ چھوڑی نہیں جا سکتی۔ مشکل صورتحال میں پاکستانی شہری محمد ثاقب نے وہ کارنامہ کر دکھایا جس نے سب مسلمانوں کے دل جیت لیے۔ محمد ثاقب نے جنوبی کوریا کے قانون میں مسلم سپاہیوں کے لیے خصوصی طور پر حلال فوڈ کی فراہمی کے لیے تاریخی تبدیلی کی راہ ہموار کر دی۔
نیا قانون پاس ہونے کے بعد سے کوریا میں بسنے والے مسلم جن کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو انہیں دوران ٹریننگ حلال فوڈ فراہم کیا جائے گا۔ محمد ثاقب نے حلال فوڈ کا بل پاس کروانے کے لیے 4 مرتبہ جنوبی کورین صدر سے ملاقات کی، جس کے بعد مسلمانوں کے لیے حلال فوڈ کی فراہمی کا بل پاس ہو گیا۔ سازشی نظریات کے حامی افراد 5G ٹیکنالوجی کو انسانوں کے لیے ہلاکت خیز قرار دیتے آ رہے ہیں۔ اب تک کی سب سے بڑی سائنسی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ موبائل کمیونیکیشن کی جدید ٹیکنالوجی 5G انسانی صحت کے لیے بالکل محفوظ ہے۔ اس سلسلے میں 2 الگ الگ جائزے لیے گئے ہیں، جس میں 6GB یا اس سے زیادہ فریکوینسی والی ریڈیو لہروں کی مقدار سے انسانی صحت کے لیے ممکنہ خطرات کے حوالے سے 138 سابقہ مطالعات اور 100 سے زائد تجربات کا نئے سرے سے تجزیہ کیا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ 5G ٹیکنالوجی کو موبائل کمیونیکیشن کی اگلی نسل بھی کہا جاتا ہے، جس میں 28GB سے 39GB فریکوینسی تک کی ریڈیو لہریں استعمال کی جاتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مطالعہ اب تک 5G ٹیکنالوجی اور انسانی صحت میں تعلق کے حوالے سے کیا گیا سب سے بڑا مطالعہ ہے۔ زیادہ فریکوینسی والی ریڈیو لہروں کے خلوی تقسیم، خلیوں میں جینیاتی تبدیلیوں، خلیوں کے مابین پیغامات کے تبادلے اور خلوی جھلی کی کارکردگی پر پڑنے والے اثرات کے علاوہ ایسے ہی دوسرے کئی پہلوؤں پر کی گئی سائنسی تحقیقات کا محتاط تجزیہ کرنے کے بعد ماہرین کو ایسی کوئی مصدقہ شہادت نہیں ملی جو یہ ثابت کرتی ہو کہ 5G نیٹ ورک میں استعمال ہونے والی ریڈیو لہریں انسانی صحت کے لیے خطرناک ہیں۔ یہ تحقیق دوستو جرنل آف ایکسپوجر سائنس اینڈ انوائرمنٹل کے تازہ میگزین میں 2 الگ الگ آرٹیکل کے طور پر شائع ہوئی ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔